السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ جو نمبر ون فیوریٹ کام ہے مولوی کا، یہ علماء کرام ہیں جو لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا طیب ہے اور کیا مکروہ ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا کہتا ہے یہی الذین آمنو کو۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ حدیثوں کو لے کے چلتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کا مطلب یہی ہے، لیکن اصل میں قرآن اطیع اللہ و اطیع رسول جب استعمال کرتا ہے جملہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوئی اور چیز لے کے آؤ قرآن کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اطاعت کرو خدا کی اور رسول کی، اور رسول کو جو کچھ کہا گیا تھا، جو اس کو کہنا تھا، جو ان کے منہ میں بات ڈالی گئی تھی، وہ قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ جو ہے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں قرآن میں، اگر آپ اس لفظ کے لیے سرچ کریں قل، جس کا مطلب ہوتا ہے کہو۔ تو قرآن کیونکہ ایک مفصل کتاب ہے، ایک مبین کتاب ہے، ایک مکمل کتاب ہے، تو ظاہر سی بات ہے قرآن میں سب چیزیں موجود ہیں کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے۔ لیکن مولوی جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو چھوڑا گیا ہے کسی مقصد سے، وہ یہ ہے کہ وہ بھٹکا رہے لوگوں کو، تو وہ جو ہے وہ باز نہیں آئے گا، وہ اپنی طرف سے آپ کو باتیں بتائے گا، وہ کہے گا کہ یہ حلال ہے اور حرام ہے۔ تو ہم ذرا پڑھتے ہیں کچھ آیات قرآن میں جہاں ان چیزوں کے بات ہو رہی ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ سے، یہ آیت 87 ہے، چیپٹر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ جنہوں نے یقین کیا، نہیں حرام کرو اچھی چیزیں جو خدا نے حلال کی ہیں تمہارے لیے، اور حد سے نہیں بڑھو، خدا محبت نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں سے، اور کھاؤ اس میں سے جو خدا نے تمہیں دیا ہے حلال اور اچھا، اور خدا سے ڈرو اس سے جس پر تم یقین رکھتے ہو۔ تو یہ جو ہے یہ کلیئر کمانڈ ہے، کلیئر حکم ہے، اس میں کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ نہیں حرام کرو اچھی چیزیں جو خدا نے حلال کی ہیں، اور خدا نے جو چیزیں حلال کی حرام کی وہ ہیں، وہ قرآن میں موجود ہیں۔ اگر آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں حلال اور حرام کے لیے، تو آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو بات جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو رہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے مولوی جو ہے وہ جو علماء کرام ہیں، یہ ان کا کام ہے لوگوں کو بھٹکانا، ان کا کام ہے دین کو مشکل بنانا، اس میں ڈاؤٹ ڈالنا، اس میں کیڑے نکالنا، یہ ان کا کام ہے۔ تو یہ جو ہیں باز نہیں آئیں گے اپنی حرکتوں سے۔ لیکن خیر، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورۃ انعام پہ، اور یہاں ہم شروع کریں گے آیت 136 سے۔ اور یہ پیسج جو ہے نا، یہ جو بات ہو رہی ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مذہب کے لیڈر ہوتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، جو ریلیجس جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اور مولوی بھی انہی میں شامل ہے، کیونکہ وہ بھی شریک کر رہا ہے خدا کے ساتھ، خدا کے حکم کے ساتھ۔ وہ ایک اور کتاب لے کے آ گیا ہے جو بخاری نے لکھی تھی اور باقی لوگوں نے لکھی تھی، اور اس نے اس کو کتاب کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا ہے، خدا کی کتاب کے ساتھ شریک کر لیا ہے، اور وہ شرک ہے۔ صاف سی بات ہے، اس میں کوئی جو ہے دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ، مطلب یہ کوئی اور بات ہو ہی نہیں رہی۔ ہم لوگ یہاں پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ پیسج جو ہے جب لوگ پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے وہ محمد کے ٹائم پہ جو قریش تھے، ان میں جو بت پرست تھے یا مشرک تھے، ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن اس طرح کام نہیں کر رہا۔ قرآن جو ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ انسانیت کے لیے کتاب ہے، آخرت تک کے لیے، مطلب یوم الدین تک۔ تو ظاہر سی بات ہے، ضروری ہے کہ قرآن میں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ اپلیکیبل ہوں آج کے زمانے میں بھی، آج کی دنیا میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ جنہوں نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے کسی اور کو، چاہے وہ بت ہو یا آدمی ہو، سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں، جو ریلیجن جو ہے وہ تو وہی ریلیجن سارے وہی اسی طرح آگے پیچھے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا بعد میں، لیکن ہم لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انہوں نے بنایا خدا کے لیے اس میں سے جو اس نے پھیلایا، کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، تو کہتے ہیں یہ خدا کے لیے ہے ان کے دعوے کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ خدا تک نہیں پہنچتا، اور جو خدا کے لیے ہے وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں تک۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ لفظ شریکوں پر نا دھیان دیں گا، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے بتوں کی، لیکن یہ شریکوں میں یہاں جو بات ہو رہی ہے شریکوں کی، یہ بات ہو رہی ہے ان کے جو امام ریلیجس لیڈرز ہیں، جن کو یہ فالو کرتے ہیں، جن کو سر پہ چڑھاتے ہیں، اور جو ہے ان کو جو ہے چیزیں دیتے ہیں، ڈونیشنز، اس سینس میں بات ہو رہی ہے۔
اور اسی طرح سجا دیا ہے ان کے شریکوں نے بہت سو کے لیے شرک کرنے والوں میں سے اپنی اولاد کا قتل، تاکہ وہ انہیں تباہ کر دیں اور تاکہ ان کا دین الجھا دیں ان کے لیے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ نہیں کرتے، تو چھوڑ دو ان کو اور جو وہ گھڑ رہے ہیں۔ دیکھا، یہ جو ریلیجیس لیڈرز ہیں، جو علماء کرام ہیں یا پادری ہیں یا جو بھی آپ ان کو کہنا چاہیں کہہ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو شریک ہیں نا، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں نا ان لوگوں کو، کیونکہ یہ لوگ ان کا حکم مانتے ہیں۔ جو مولوی آپ کو بات کہہ رہا ہے، جو بھی آپ کا فیوریٹ مولوی ہے، آپ اس کی بات سن رہے ہیں، آپ خدا کے حکم کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ان کے لیے ان کی اولاد کا قتل، کیونکہ یہ پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور پھر سے وہی بات ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر آڈینس کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ ہوتی جا رہی تھی، ہو بھی رہی ہے، یہ ہوئے گی بھی آگے، اس طرح لے کے اس کو سمجھیں۔ یہ خالی ان کی بات نہیں ہو رہی قریش کے لوگوں کی، یہ بات ہو رہی ہے جنرلٹی کی، مین کائنڈ کی، عام آدمیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ہے ان کی اولاد کا قتل ان کے لیے سجا دیتے تھے، یہ وہ شریک ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، یعنی جو ان کے ریلیجس لیڈرز ہیں، تاکہ وہ انہیں تباہ کر دے اور تاکہ ان کے لیے ان کا دین الجھا دے۔ دیکھا، یہ دین الجھانے کی بات، کیونکہ دین جو ہے نا وہ تو سمپل ہے، وہ قرآن میں ہے نا، لیکن یہ جو ہے نا کیڑا نکالنے کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں، یہ کام ہے علماء کرام کا بھی، یہی کام ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتی مقدس ہیں، ان کو کوئی نہیں کھائے گا سوائے اس کے جو ہم چاہیں، ان کے دعوے کے مطابق، اور وہ مویشی جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، اور مویشی جن پر وہ خدا کا نام نہیں لیتے ہیں، اس کے خلاف گھڑا ہوا، وہ ان کو اس کا بدلہ دے گا جو وہ گھڑ رہے ہیں۔ دیکھا، جیسے وہ بات، یہ جو قائد ہیں نا مذہبوں کے، وہ ہوتے ہیں جو یہ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مقدس ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ان کے رولز ہیں، ٹھیک ہے۔ مذہب کو آپ سمجھیں، مذہب میں آپ کو رولز ملیں گے جو قرآن میں نہیں ہیں، آپ کے مذہب میں، اسلام میں الٹی سیدھی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں جی ایسے نہیں تو ویسے، ٹھیک ہے، یہ بات ان کی ہو رہی ہے، اس کو دماغ میں لے کے چلیں۔ اور وہ کہتے ہیں جو پیٹوں میں ان مویشیوں کے، وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور حرام ہے ہماری بیویوں کے لیے، اور اگر وہ مردہ ہو تو وہ سب اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ جلد ہی انہیں بدلہ دے گا ان کے بیان کرنے کا، وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ دیکھا، اور الٹی سیدھی اسٹوپڈ رولز جو ہے انہوں نے بنائے۔ ہار گئے ہیں وہ جنہوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا بے وقوفی میں، بغیر علم کے، اور حرام کیا جو خدا نے دیا انہیں خدا کے بارے میں گھڑ کر، وہ گمراہ ہو گئے اور وہ رہنمائی والے نہیں، دیکھا، تباہ ہو گئے وہ لوگ۔ اور وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے، بیلوں والے اور بغیر بیلوں والے، اور کھجور اور کھیتی، کھانے میں مختلف، اور زیتون اور انار، ملتے جلتے اور نہیں ملتے جلتے، کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھل دے، اور دو اس کا حق اس کے کاٹنے کے دن پر، اور حد سے نہیں بڑھو، خدا محبت نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں سے۔ دیکھا، پھر سے وہی حد سے نہیں بڑھو جو پہلے بات ہوئی تھی نا قرآن میں، سورۃ المائدہ میں، تو وہ چیزیں حرام نہیں کرو جو خدا نے حلال کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مویشیوں میں سے سواری کے لیے اور بچھانے کے لیے، کھاؤ اس میں سے جو خدا نے تمہیں دیا ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھا، شیطان کے قدموں کے پیچھے، کیونکہ یہ جو علماء کرام ہیں یہ شیطان کے ولی ہیں، یہ شیطان ہی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان دا سینس کہ یہ شیطان جو ان کو کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس سے خطرناک لوگ ہیں بہت، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اچھا، اب یہاں جو نا مثال دی ہے، اگزامپل دیا ہے کہ ان سے سوال پوچھو نا، ان کی ساری اسٹوریاں جو ہے نا وہ کھل جائیں گی، سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا یہ گڑ رہے ہیں، کیونکہ جب ان سے آپ ڈیٹیل میں جا کے بات کریں نا تو پھر یہ آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ ان کے جو رولز ہیں نا یہ ان کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا، اللاجیکل ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو جب ان سے پوچھا جائے نا کہ 8 جوڑے بھیڑیوں میں سے 2، بکریوں میں سے 2، کہو کیا ان دونوں نروں مطلب میلز کو اس نے حرام کیا ہے، دونوں ماداؤں کو، یا فیمیلز کو، یا اس کو جو ان دونوں ماداؤں کے پیٹوں میں ہے، مجھے علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچ بولتے ہو۔ علم تو ان کے پاس ہے نہیں، ان کے پاس کہانیاں ہیں جو یہ نکالتے ہیں دورہ سے۔ اور اونٹوں میں سے 2 اور گایوں میں سے 2، کہو کیا ان دونوں نروں کو اس نے حرام کیا ہے، یا دونوں ماداؤں کو، یا اس کو جو ان دونوں ماداؤں کے پیٹوں میں ہے، یا تم گواہ تھے جب خدا نے تم کو اس کا حکم دیا،
تو کون اس سے زیادہ غلط کرتا ہے جو خدا کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے تاکہ وہ گمراہ کرے آدمیوں کو بغیر علم کے. خدا رہنمائی نہیں کرتا غلط کرنے والے لوگوں کی. دیکھا، یہ ہے علماء کرام. ان سے زیادہ کون غلط کرتا ہے جو خدا کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے تاکہ وہ گمراہ کرے آدمیوں کو بغیر علم کے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اس کو پھر سے غور سے پڑھیں اس پیسج کو. یہ پیسج جو ہے نا، یہ سینٹرل ہے کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے مذہبوں کی، کیونکہ مذہبوں میں ہی آپ کو ملیں گی یہ سارے اس طرح کے الٹے سیدھے رولز. کیونکہ قرآن ایک آسان کتاب ہے سمجھنا. اس میں جو آپ کو رولز دیے ہیں وہ بھی آسان ہیں اور وہ لاجیکل ہیں. اور ان رولز میں جو ہے جب جا کے یہ لوگ نکالتے ہیں چیزیں، اور پھر یہ حدیثوں میں سے پھر نئی نئی ریسٹرکشنز ڈالتے ہیں، نئے نئے رولز ڈالتے ہیں، نئے نئے لاس ڈالتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں. کیونکہ قرآن ہی کافی ہے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے بہت. اچھا، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے محمد سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو. دیکھا، یہ جو ہے نا کال ہے رسول کا، جس کی میں نے ابھی بات کی تھی، قل. تو اب رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم کہو ان کو کہ کیا ہے اصل معاملہ حرام حلال کا. یہ یہاں بات ہو رہی ہے اس کی. قرآن آپ کو بتا رہا ہے آلریڈی اس کے بعد ہی کہ کیا حلال حرام ہے. تو پڑھتے ہیں آیت 145. کہو، میں نہیں پاتا اس میں جو مجھ پر وحی کیا گیا ہے جو کھانے والے پر حرام ہو سوائے اس کے کہ وہ خود مر گیا ہو، یا بہایا ہوا خون، یا سور کا گوشت، اور یہ ایک حولناکی ہے، یا نافرمانی جو پکاری گئی ہو خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے. تو جو کوئی مجبور ہو نہ چاہتے ہوئے اور نہ حد سے بڑھ کے، تو تمہارا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تو آپ کو اس کا یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو مولوی کہے گا نہیں جی نہیں، یہ اتنا سیدھا کا معاملہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح لوگوں کو گھماتے ہیں. اور یہ جو جنرل ریسٹرکشن ہے یہ تو آپ کو دی گئی ہے، لیکن ایک پرٹیکولر ریسٹرکشن ہے جو خالی ان کے لیے ہے جو مویشی ہیں، اور وہ جو ہے ہمیں سورۃ المائدہ میں ملتی ہے اس کی ڈیٹیلز. تو اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ یہاں پڑھیں. آیت 1، 2 اور 3 میں جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ ان کے لیے ہے، مویشیوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایک اسپیسیفک ریسٹرکشن ہے مویشیوں کے لیے، اور یہ جنرل ریسٹرکشن ہے. بس یہ باتیں ہو رہی ہیں. اس میں مولوی آپ کو جو اسٹوریاں سنائے گا کہ نہیں جی وہ یہ ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، ذبیحہ حلال ہو، اور یہ اس کی کہانیاں ہیں. چلیں تو اب ہم آگے تھوڑا پڑھتے ہیں. اور جو یہودی ہیں ہم نے حرام کیا ان کے لیے ہر ناخن والا جانور، اور گائے اور بھیڑیوں کی چربی ان کے لیے حرام کی سوائے اس کے جو ان کے دونوں کے پیٹھوں نے اٹھائی ہوئی ہو، یا ان کی آنتیں، یا جو کچھ ہڈی کے ساتھ ملی ہو. وہ بدلہ تھا ان کے حد سے بڑھنے کا، اور ہم سچ بولتے ہیں. حد سے بڑھنے کا یہاں اس سینس میں بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ چیزیں حلال حرام کر رہے تھے جو خدا نے ان کو آتھورائز نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر وہ تمہیں جھوٹا کہیں تو کہو تمہارا رب بہت رحم کرنے والا ہے، اور نہیں ٹلے گا اس کا زور جرم کرنے والے لوگوں سے. اس کی پکڑ. کہیں گے وہ جنہوں نے شریک کیا، اگر خدا چاہتے تو ہم شریک نہیں کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور ہم حرام نہیں کرتے کچھ بھی. اسی طرح جھوٹا کہا ان سے پہلوں نے، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا زور. کہو، کیا تمہارے پاس علم میں سے کچھ ہے تو لے کر آؤ اسے تم ہمارے لیے. تم تو صرف چلتے ہو خیال پر، اور تم صرف اندازہ لگا رہے ہو. کہو تو خدا کے پاس حتمی دلیل ہے، تو اگر وہ چاہتا تو وہ تم سب کی رہنمائی کر دیتا. کہو، لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ خدا نے اس کو حرام کیا ہے. تو اگر وہ گواہی دیں تو ان کے ساتھ گواہی مت دینا، اور نہیں چلو خواہشات پر ان کی جو ہماری نشانیوں کو جھوٹ کہتے ہیں، اور جو یقین نہیں کرتے آخرت پہ، اور جو اپنے رب کے ساتھ برابر بناتے ہیں. اب یہاں ہم نا فوراً مسلمان کودیں گے، وہ کہیں گے بھئی یہ تو بات ہو رہی ہے دیکھو ان لوگوں کی جو کافر ہیں. نہیں جی، بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ خدا کی نشانیوں کو جھوٹ کہتے ہیں. اور یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے خدا کی آیات، خدا کی نشانی، خدا کا دعویٰ قرآن میں کہ کتاب مکمل ہے، کتاب تفصیل ہے چیز کی، کتاب جو ہے محفوظ ہے، کتاب میں مبین ہے. اگر آپ یہ دعویٰ، کیونکہ یہ تو آپ دعویٰ نہیں مانتے نا، جبھی تو آپ حدیث لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ یہ دعویٰ مان رہے ہوتے تو پھر آپ کہتے نہیں جی ہم حدیث لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ساری بات تو قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی یہ تو مکمل کتاب ہے، ضرورت ہی نہیں اس تھوڑی سی چیز کی.
تو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو بات ہوتی ہے منہ سے کہنا جھوٹ، ایک ہوتا ہے دل سے جھوٹ کہنا. یہ سمجھنا ہے بات کو. تو اس سینس میں بات ہو رہی ہے. اور جو نہیں یقین کرتے آخرت پر، ٹھیک ہے، اور جو اپنے رب کے ساتھ برابر بناتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں آپ، یہ اپنے رب کے ساتھ برابر بنانا یہ مسلمانوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں کہتے کہ نہیں جی محمد بھی لے کے آئے الگ سے، اب ان کی سننا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سننا جو ہے یہ دونوں ساتھ لے کے چلنا ہے. خدا کے ساتھ آپ کسی کو برابر بنا ہی نہیں سکتے. تو پھر خدا نے جو چیز آپ کو دی ہے قرآن، جو محمد لے کے آئے قرآن، خالی قرآن، تو آپ اس پہ چلیں. اگر آپ جو ہے دوسری چیزوں دوسری کتابوں کو ساتھ میں لیتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ کسی کو برابر بنا رہے ہیں. سمجھیں کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اچھا اب دیکھیں یہاں، کہو، ٹھیک ہے، کہو، محمد سے کہا جا رہا ہے تم کہو، منہ میں بات ڈالی جا رہی ہے. یہ قول ہے رسول کا. آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے حرام کیا کیا ہے، کہ تم شریک نہیں کرو اس کے ساتھ کسی کو بھی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا کرو، اور قتل نہیں کرو اپنی اولاد کو. غربت کی وجہ سے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. اور نہیں قریب جاؤ بے حیائیوں کے، جو کھلا ہے ان میں اور جو چھپا ہے. اور نہیں قتل کرو جان کو جو خدا نے مقدس بنائی ہے سوائے حق کے ساتھ. وہ تمہیں حکم دیتا ہے اس سے تاکہ تم شاید سمجھو. اور نہیں قریب جاؤ یتیم کے پیسے کے سوائے اس طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے پوری قوت کو. اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ کرو. ہم بوجھ نہیں ڈالتے کسی بھی جان پر سوائے اس کی طاقت کے. اور جب تم کہو تو انصاف کے ساتھ، چاہے وہ رشتہ دار ہو، اور خدا کے معاہدے کو پورا کرو. وہ تمہیں حکم دیتا ہے اس سے تاکہ تم شاید یاد رکھو. اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو، اور نہیں چلو دوسرے راستوں پر تو وہ تمہیں الگ کر دیں گے اس کے راستے سے. وہ تمہیں حکم دیتا ہے اس سے تاکہ تم شاید ڈر میں آ جاؤ. یہ ہے نا اہدنا الصراط المستقیم سورہ الفاتحہ میں ہمیں سیدھا راستہ دکھائی ہے. یہ لو یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو. مذہب پہ نہیں چلو اپنے ابا اجداد کے جو تمہیں ورثے میں ملا ہے. مولویوں کی سٹوریوں پہ نہیں چلو، یا وہ جو حدیثیں جو ہیں ان پہ نہیں چلو. چلو قرآن پہ، یہ سیدھا راستہ ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جا کے خود پڑھیں ان آیات کو، ذرا غور و تفکر کریں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ہے یہ ایک پیٹرن دیا ہے آپ کو مذہبوں کا، اور یہ مولویوں کا اور علماء کرام کا اور پادریوں کا اور ربیون کا، یہ جو سارے جو لیڈر ہوتے ہیں نا مذہبوں کے، کہ وہ کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس طرح لوگوں کو جو ہے الٹی سیدھی باتیں رولز بتا رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا. کیونکہ اگر ان سے سوال پوچھو تم تو پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے ڈیٹیل میں جا کے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی جو باتیں ہیں وہ خدا نے جو ہے آتھرائز نہیں کی، کیونکہ وہ کتاب پہ نہیں چلتے. وہ کتاب کو تھامتے تو ہیں، دکھا دیتے ہیں لوگوں کے جی ہم مانتے ہیں کہ قرآن ہے ایک خدائی کی کتاب ہے اور ہم اس پہ یقین لاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ یقین نہیں لاتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے خدا کے ساتھ خدائی کتاب کے ساتھ ایک اور کتاب کو شریک کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. تو جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ان کو کسی مقصد کے لیے چھوڑا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کا وقت جو ہے ان کو دیا ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ کرتے رہیں گے. پھر ظاہری بات ہے جب یوم دین آئے گا تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو خیر چلیں آج کے لیے ویڈیو یہیں تک روکتے ہیں، انشاءاللہ بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.